سورہ یوسف کا درس ہم سن رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیارا واقعہ جس پارے میں ہے وہ 12واں پارہ اور 13واں پارہ ہے۔ آدھے پارے کے قریب مشتمل یہ صورت ہے، جس میں تقریباً 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ ایک رکوع ہم سماعت کر چکے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کیا، سورہ یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر موجود ہے، اور ساتھ میں آپ کے والد حضرت یعقوب نے بھائیوں سے ذکر کرنے سے منع کیا کہ یہ خواب جو نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آپ اپنے بھائیوں سے ذکر مت کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نعمتوں کے مکمل ہونے کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ جس طرح آل یعقوب پر تجھ پر اللہ رب العزت نے نعمتیں مکمل کی ہیں، ویسی ہی نعمتیں اللہ نے تیرے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی نعمتیں پوری فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں تو انہیں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا قصے کا علم ہوگا۔ تو سوال کیا تو جواب دیا گیا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں اس بات اور اس واقعے کا علم ہے۔ تو سنانا شروع کیا اور کہا کہ واقعے میں تو برکتیں اور عبرت اور نصیحت ہے ہی، لیکن سوال پوچھنے والوں کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، احب محبت سے نکلا ہے، ابینا باپ دادا، آباؤ اجداد، اب باپ کو کہتے ہیں۔ فرمایا احب الینا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کی نظر میں۔ ونحن عصبہ، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم ایک پوری مکمل قوت والی جماعت ہیں۔ عموماً لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا محبت کی، وہ 3 سے 4 چیزوں پر گھومتی ہے۔ یا تو انسان کو محبت دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا شہرت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا انسان کو جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر چوتھی وجہ جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کا جھکاؤ کسی چیز کی طرف یا کسی جماعت کی طرف یا کسی انسان کی طرف ہوتا ہے تو اس کی افرادی قوت کی جو پاور ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج آپ دیکھ لیجیے موجودہ دور میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے صرف 2 ملک ہیں، ایک چائنا نے اس کی حمایت کی ہے اور ایک ترکی نے، وہ بھی ہلکے ہلکے الفاظ میں۔ اس کی بنسبت ہندوستان کے ساتھ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں موجود ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ فرانس کو دیکھ لیجئے، امریکہ کو دیکھ لیجئے، اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اور بھی دیگر جو بڑی بڑی سپر پاور ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکنامی ہے، کہ ہمارا پاکستان کا جو اکنامی ہے وہ دن بدن ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کا ایکسپورٹ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم پورے سال کے اندر جتنا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کماتے ہیں وہ 1 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں ہندوستان والے۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سائنس کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ زراعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکستان سے زیادہ ہندوستان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وطن کے باشندے اس کی زمین سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، نہ تو اسلام سے پیار ہے،
نہ اسلام کے نام پر بننے والے وطن عزیز سے پیار ہے۔ تو عموماً بات یہ چل رہی ہے کہ محبت کا جھکاؤ جو ہے نا وہ افرادی قوت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی فوج کل 6 لاکھ ہے، اور ان کی جو کشمیر میں موجود، مقبوضہ کشمیر میں جو فوج موجود ہے اس کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ اس اعتبار سے بھی لوگوں کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ وہ بھی جتنے پاورفل سپر پاور ملک سمجھنے والے ہندوستان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ صرف جغرافیہ کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، نہ تو کبھی وہ افرادی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی اسلحے اور زر و دولت پر کبھی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مختصر سی جماعت بڑی جماعت پر، کم من فئۃ قلیلہ چھوٹی جماعت، فئۃ کثیرہ بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہے باذن اللہ۔ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے بدر میں تو سامنے 1000 تھے، 1200 کے قریب تھے، صرف 313 تھے۔ کربلا کو دیکھ لیجیے، 72 اس طرف تھے تو ہزاروں اس طرف تھے۔ جنگ موتا کے موقع پر تفسیر اور جو ہے حضور کی سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا تاریخ کی کتابوں میں کہ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لشکر تیار کیا اس کی تعداد 3000 تھی، اور سامنے جو سپر پاور ممالک آئے تھے ان کی تعداد اس وقت کے مطابق بھی، ایک قول کے محتاط قول کے مطابق بھی 3 لاکھ تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا بھروسہ اسلحوں پر نہیں ہوتا، مسلمانوں کا بھروسہ ان جہازوں پر نہیں ہوتا، مسلمانوں کا بھروسہ ان مالی جو جتنے بھی اسباب ہیں ان پر نہیں ہوتا۔ وہ اسباب اختیار ضرور کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کا بھروسہ مسبب الاسباب کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بھائی کہنے لگے کہ والد محترم کی محبت کا مرکز چھوٹے بچے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں۔ یوسف اور ان کے بھائی تو چھوٹے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، گھر کا کام بھی ہم کرتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہم لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم جماعت ہیں نا، بڑے قوت والے ہیں۔ گھر کا کوئی کام ہوا، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ ہم دیکھیں گے۔ والد کا کوئی کام ہو، جس طرح کا بھی کام ہو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم قوت والے ہیں، ہم سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ اس محبت کو، فطری محبت کو، دنیاوی محبت کے اصول کے مطابق تول رہے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دنیا کے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، تو کہا والد کی محبت کا بھی جو عنصر ہے نا، وہ پوائنٹ، وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھاری جماعت ہیں، ہم سے محبت ہو۔ جبکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب حضرت بنیامین سے محبت کر رہے ہیں، تو دونوں سے محبت کی وجہ بھی الگ تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف سے نبوت کی وجہ سے تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے بھائی، سگے بھائی بنیامین سے اس وجہ سے تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ نے اگر میرے ان بچوں کو بھی نبوت دینی ہے تو میرے اس بچے یوسف کے ذریعے سے عطا ہوگی۔ تو پھر بھائی کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم قوت والے ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد محترم ان کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، جو فطری محبت، بڑی اولاد سے نہیں، بچپنے کی کیفیت ہو رہی ہے۔ بچپنے کی کیفیت میں باپ کو جب اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے دھوپ میں ادھر سے ادھر بھاگ کر جب گھر میں پہنچتا ہے نا، تو بچے کے جب چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے، اس کو سوتا ہوا دیکھ کر بھی باپ اپنے دل میں راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت دولت سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، یہ دنیا کی محبت، یہ محبت دنیاوی کسی بھی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ اور پھر جو اولاد جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، باپ کو اتنی لاڈلی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رکھا گیا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اپنی اولاد سے بھی پیار ہے، لیکن جس زمانے میں اللہ نے نعمت دی اولاد کی، اس وقت وہ کام کاج میں مصروف ہے، اپنی زندگی کو
بہتر سے بہتر کرنے کی، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن جب اولاد کی اولاد ہوئی، وہ اس وقت ریٹائر ہو چکا ہے، گھر میں موجود ہے، تو وہ اپنے پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ زیادہ انسیت رکھتا ہے، زیادہ الفت ہو جاتی ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جو یہاں پر جو وجہ بیان کی بھائیوں نے کہ ہم قوت والے ہیں، اس وجہ کے خلاف قرآن مجید فرقان حمید نے جواب دیا اور خود ہی کہنے لگے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ دادا ضرور ان کی محبت کے اندر آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ مشورے کا مقصد یہ تھا کہ والد کی محبت کا مرکز ہم بن جائیں۔ عموماً جب کسی انسان کو کسی سے اعتراض ہو جائے نا، تو اس کی اچھائی میں بھی اس کو برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اس حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمت، یہ چیز، یہ پاور میرے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ اس کے لیے بہت آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کے ہر کونے تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میرا سگا ہے، میرا اپنا ہے، میرا خون ہے، نہ، نفرت ہو گئی تو اس کے جسم سے آئی ہوئی گلاب کی خوشبو بھی اس کو جو ہے وہ بو لگ رہی ہوتی ہے، اور کسی سے الفت اور انسیت اور محبت ہو جائے تو اس کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے اندر بھی انسان کو خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا اصول ہے، محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے۔ یہ تو عربی کا مقولہ بھی ہے کہ اصل محبت تو وہ ہے کہ نہ تو انسان اپنے محبوب کے خلاف کچھ سن سکے، نہ کچھ بول سکے، نہ کچھ دیکھ سکے۔ تبھی تو وہ محبت کی اعلیٰ مثال صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھائی کہ جب قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے دربار میں کچھ لوگ پہنچے تو کہا ان سے پنگا مت لینا، ان سے لڑنے کے لیے آگے مت بڑھنا، صلح کی بات آ جائے تو صلح میں ہتھیار ڈال دینا۔ کہا کیوں؟ کہ کہا وہ کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بادشاہوں سے محبت کرنے والے بھی دیکھے ہیں، لیکن محبت جو میں نے یہاں دیکھی ہے محمد کے ساتھ ان کے غلاموں کی، ایسی محبت میں نے دنیا کے اندر کہیں نہیں دیکھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ تو کہنے والے نے جواب دیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرتا، لوگ ہاتھ میں لے کر جسم پر مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ مجھے بتائیں نا، یہ تو کسی قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو کسی حدیث میں حضور نے تعلیم بھی نہیں دی۔ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ محبت کے اندر انسان شرعی حدوں کو اگر پامال نہ کرے تو ہر اعتبار سے محبت دینی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ محبت کا مرکز یہ چاہتے تھے کہ وہ والد کی محبت کا مرکز ہماری طرف ہو جائے، ہم اپنے والد کی محبت کے مرکز بن جائیں اور والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ آپس میں مشورے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مشورے میں کس نے کیا کہا، کس انداز میں یہ مشورہ مکمل ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر کیا۔ یا آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے اقتلوا یوسف، ایک نے کہا یوسف کو مار ڈالو، راستے سے ہٹا دو، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا زمین کے کسی ایسے کونے میں جا کر پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، جب ہم یہ کر لیں گے تو ہوگا یہ جو مرکز تھا نا ان کی اس مشاورت کا، جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، اس وجہ سے تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا یوسف کو مار دو، راستے سے ہٹا دو، زمین میں پھینک دو، کہیں کونے میں جا کر پھینک دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کے حضور معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ چل رہا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا دیکھو ہم جو کرنے لگے ہیں نا وہ بہت برا ہے، ہم چھوٹے بھائی کو مار ڈالیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بھائی 10 11 موجود ہیں اور وہ اپنے چھوٹے سے بھائی کو مار دیں اپنے ہی ہاتھوں سے؟ کوئی اور مار کر چلا جائے تو سمجھ میں آئے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو پٹتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی روح اور اس کے جسم سے خون نکلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے۔ ایک کام کرتے ہیں، کیوں اپنے ہاتھ کو بھی رنگین کرنا ہے، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو مارتے نہیں ہیں، قتل نہیں کرتے اس کو،
پھر کیا کرتے ہیں وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھے کنویں میں ڈال کر آ جاتے ہیں کہ جس میں پانی بھی نہ ہو، وہ وہاں پر نیچے کم پانی ہو، وہ نیچے چلا جائے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یوسف کو راستے سے ہٹانا، والد کی توجہ کا مرکز حاصل کرنا، والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یوسف کو مارنے کی کیا حاجت ہے؟ تو لہذا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اسے اٹھا لیں گے بعض مسافر وہاں سے گزرتے ہوئے، ان کنتم فاعلین، اگر تم والد کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو نا، تو مہربانی کرنا یوسف کو مارنا نہیں، بلکہ یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے تم یہ عمل شروع کر دو۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب کا مشاورت مکمل ہوئی، یہ بیٹھ کر اس پلاننگ میں تھے کہ اب والد سے بات کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا۔ انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ سب مل کر جاتے ہیں، اور پھر والد سے کس طرح اجازت لی، کس طرح اپنے اس مشورے اور پلاننگ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں سماعت کریں گے۔